میرا محترم ڈاکٹر صاحبان اور عزیز طلبہ اور طالبات، ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے، آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ لیکن اچھا انسان کیسے بنے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ جتنے آپ کو یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں جو اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں۔ ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اس اور اس جہان میں کس طرح کامیاب ہونا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کامیابی کا مفہوم ڈاکٹروں میں یہ ہے، کلینک چل جائے، مریض آنے شروع ہو جائیں، اور تاجر میاں ادریس جیسے ان کی تجارت چل جائے، ان کا کاروبار چل جائے، تو ان کے پروجیکٹ لگنے شروع ہو جائیں، یہ کہیں گے لو جی ساڑیاں تو موجوں ہو گئی۔ سکسیسفل ہیں، بڑے کامیاب تاجر ہیں۔ ہر لائن کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں وراثتی، ہماری فصلیں اچھی ہونے لگ جائیں، ہمارے پلاٹ اچھے بن جائیں، تو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے کامیاب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک چھوٹی سی سورت آدھی تلاوت کی۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جب آپ کسی بات کو مضبوطی سے بیان کرنا چاہیں تو آپ قسم اٹھاتے ہیں، آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم شک کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہماری عدالتیں بھی قسم اٹھواتی ہیں اور ہمارے پنچایتوں میں بھی قسم اٹھوائی جاتی ہے۔ جس کا اعتبار نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں؟ تو اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ یہ جو میں نے دو تین آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ اللہ کہیں ایک قسم اٹھاتا ہے والعصر، کہیں دو والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں تین واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، کہیں چار والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، کہیں پانچ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پانچ قسم۔ جیسے جیسے بات وزنی ہوتی ہے اس پر قسمیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اب جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ اٹھائے، زمین آسمان کانپ اٹھے ہیں۔ والشمس وضحاها، تو والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ یہ 11 قسموں کا مضمون کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو اچھا انسان بن گیا وہ کامیاب ہے، اور جو برا انسان بنا وہ ناکام ہے۔ میں نے اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ گناہ گندگی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اچھی مسلمان بنو، اچھی خاتون بنو، اچھے انسان مرد بنو۔ اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اپنے اللہ کو معبود بنا کر اس کی ہر بات کے آگے سر جھکا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کم تتزین للناس،
تو لوگوں کے لیے کتنا بنتا سنورتا ہے جب تو کسی محفل میں جاتا. میں بھی نمی پگڑی پائی تو واسکوٹ ٹھمکائی کہ میں ادریس کالج جاؤنا ہے. اور یہ جو مستورات ہیں جب کسی فنکشن میں جانا ہو تو تباہی پھیر دیتی ہیں خامد کی, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ, اے بھی لے آؤ. تو میرا اللہ کہتا ہے کم تتزین للناس, جب تو کسی کے لیے, کسی فنکشن کے لیے, کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کتنا تیار ہو کے جاتا ہے. فہل تزینت لاجلی, ارے کبھی میرے لیے بھی تو مزین ہو کے آ, کبھی میرے لیے بھی تو میک اپ کر کے آ, کبھی میرے لیے بھی تو تیار ہو کے آ. اب اللہ کے لیے تیار ہو کے جانا کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا. محمد ہی میک اپ کر لے, محمد ہی میک اپ کر لے تو میرا محبوب بن جائے. میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں گا. اپنے نبی کی دیکھو, ہم ان کے باطن کو نہیں پہنچ سکتے, ان کی نقل اتار لیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں, تو اللہ کے ہم محبوب بن جائیں.